ہم سب نے برمودا ٹرائنگل کی کہانیاں سن رکھی ہے۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا آئس لینڈ اور پھر پورٹو ریکا سے واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر بنتا ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائنگل تو کبھی ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل اپنے خوفناک اور دل دہلا دینے والی واقعات کی بنا پر پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرنے والے شپس اور پلین کا رابطہ اپنے بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک جہازوں اور کشتیوں کا ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں کھو چکی ہے۔ ابھی تک صرف چند جہازوں اور کشتیوں کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کی گہرائیوں میں مل چکا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پر دیکھے گئے تھے۔ جبکہ دوسروں کا تو نہ تو ملبہ مل سکا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک کسی کو پتہ چل چکا ہے۔ آخر برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو اب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی جہاز کو۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 1945 میں، جب یو ایس نیوی کی 5 ٹارپیڈو بمبر ایئر کرافٹ ایک مشن پر نکلتے ہیں۔ 5 ایئر کرافٹ میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ ایک روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 ایئر کرافٹ اچانک غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ، کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے صرف چند مہینے ہی گزرے تھے۔ اس لیے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو مار گرایا ہے۔ ان جہازوں کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ تو کبھی ان 5 بمبر ایئر کرافٹ کا پتہ لگ سکا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا پتہ لگ سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد برمودا ٹرائنگل کو دنیا نے خوف کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی واقعہ ایک جہاز کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ جارج اور ڈیوڈ رو امریکن نیوی میں آفیسر تھے۔ اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے گھر جانا پڑا تھا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائنگل پر پہنچے صرف 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام آلات کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا، نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ جہاز کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے نہ تو ہمیں کوئی شپ نظر آ رہی تھی، نہ زمین کا چھوٹا سا بھی حصہ، دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں اس کی جہاز کا پائلٹ بھی بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن خوش قسمتی سے جہاز میں کو پائلٹ موجود تھا جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا، اور چند گھنٹوں کی خوفناک پرواز کے بعد آخرکار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کرنا پڑا۔ کئی سالوں کے بعد جب برمودا ٹرائنگل اپنی خوفناک واقعات کے لیے مشہور ہوا، تب ان دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ وہ خود اس چیز سے گزر چکے ہیں، اور خوش قسمتی سے وہ بچ بھی گئے تھے۔ 2015 میں الپارو نام کی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹو ریکا جا رہی تھی، جو 5 اکتوبر 2015 والے دن ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس کوسٹ گارڈ اور ایئر فورس نے ایک کمبائن سرچ آپریشن کیا، اور پوری 1 مہینے کی تلاش کے بعد الپارو سطح سمندر سے 15,000 فیٹ سمندر کے نیچے پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے جب آخری بار کانٹیکٹ ہوا تب ایسا لگ رہا تھا کہ شپ میں پانی آ چکا ہے۔ یہ الپارو سے ہونے والا آخری کانٹیکٹ تھا۔ 23 فروری 2017 کو ترکی ایئر لائنز کا ایک جہاز فلائٹ TK-183 کو کیوبا کے شہر ہیوانا میں لینڈ کرنا تھا، اور اس کی وجہ سے جہاز کو برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنا پڑا۔ لیکن اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو رپورٹ کیا کہ جہاز بالکل اب نارمل بہیو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے فوراً جہاز کا رخ بدل دیا اور ہیوانا کی بجائے ڈولنز ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرا کر 440 مسافروں کی جان بچا لی۔ اس طرح کی اور بھی واقعات برمودا ٹرائنگل کی حدود میں پیش آ چکے ہیں۔ کئی ایکسیڈنٹ تو رپورٹ ہوئے ہیں جس کی لسٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے، لیکن کچھ واقعات ایسی بھی ہیں جو آج تک رپورٹ نہیں ہوئی۔ برمودا ٹرائنگل کے رونگٹے کھڑے کرنے والی مسٹریز ہر نئے واقعات کے بعد ایک بار پھر لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے، اور ہر بار کی طرح اس مسٹری کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدانوں کی کھوج ایک بار پھر شروع ہو جاتی ہے۔